تے میں اعلان کردہ پھر داما جی کہہ دو اے سارا زمانہ ایک پاسے پنج تن دا گھرانہ ایک پاسے وہ پنج تن دا گھرانہ ایک پاسے اے سارا زمانہ ایک پاسے پنج تن دا گھرانہ پاسے وہ پنج تن دا گھرانہ یہ تے سارے محبین بیٹھے ہوئے نے مطیعین بیٹھے ہوئے نے متبعین رسول دے بیٹھے نے اہل بیت حبدار بیٹھے نے یہ تے محبت کرنے والے جنہوں اہل بیت نال پیار نہیں ہو دے کلمے دا بھی اعتبار نہیں کہہ دو جنوں پنج تن نال پیار نہیں ہوئے جنوں پنج تن نال پیار نہیں او دا بیڑا ہونا پار نہیں ہوئے او دا بیڑا ہونا پار نہیں ہوئے جیڑا چون یاراں دا یار نہیں ہوئے جیڑا چون یاراں دا یار نہیں اوہ جنت دا حقدار نہیں او جنوں پنج تن نال اے پنج تن نال محبتی نشانی الحمدللہ ایک جمعہ نہیں دو نہیں تین نہیں چار نہیں دل کردہ ہے ساری زندگی ذکر حسین دندر گزاری جائے اللہ دی عزتی قسم حسین کون ہے حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ بے خطا زبان تو حسنین دے نانا نے فرمایا حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں کتنا بڑا مقام میرے آقا حسین کا ہے کہ حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ آؤ نبی کے دیوانوں مستانوں سنو میں ترتیب سے گزشتہ جمعہ جہاں چھوڑا تھا آج وہیں سے پھر شروع کر دیتا ہوں کہ نبی کا نواسہ شہزادہ گلگو قبا راکب دوش مصطفیٰ نور نگاہ مرتضی لخت جگر فاطمۃ الزہرا آپ خلافت کے لیے نہیں آئے آپ بادشاہت کے لیے نہیں آئے ملوکیت لینے نہیں آئے بادشاہت لینے نہیں آئے کیونکہ خواجہ اجمیری نے فرما دیا شاہ است حسین بادشاہ است حسین حسین تو خود شہنشاہ ہے اس کو تخت و تاج کی ضرورت نہیں اور پھر میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جس کے لیے یزید نے لاکھوں جتن کیے وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے مسئلہ اصل میں یہ نہیں تھا مسئلہ یہ تھا ایک فاسق و فاجر نے امام حسین سے بیعت مانگی ہے ووٹ مانگا ہے حسین علی مقام نے فرمایا سر دے سکتا ہوں لیکن ایک فاسق و فاجر کو میں ووٹ نہیں دے سکتا میرا پاک ہاتھ ہے پلید ہاتھ میں جا سکتا نہیں سرداد نداد دست در دست یزید حقہ کے بنائے لا الہ است حسین میدان کربلا کے اندر 10ویں تاریخ جو گزری ہے امام حسین علی مقام علیہ السلام اتنی بڑی عظمت کے مالک آپ 3 دن سے پیاسے تھے 3 دن سے بھوکے تھے مگر حسین کون تھے حسین کے اندر رسول اللہ کا خون تھا شیر خدا کے لال تھے سیدہ فاطمۃ الزہرا کے بیٹے تھے اور حسین ڈرنے والے نہیں تھے حسین ایک شیر کے بیٹے ہیں اور شیر کبھی بزدل نہیں ہوتا بولو شیر پھر شیر بھی عام نہیں اللہ کا شیر علی اسد اللہ ہے بولو علی اسد اللہ ہے اسد اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ کا شیر علی اللہ کا شیر ہے جو شیر ہوتا ہے وہ کسی سے دبتا نہیں کسی سے ڈرتا نہیں کسی فاسق و فاجر کے آگے جھکتا نہیں امام علی مقام نے سب کچھ قربان کروا دیا امام علی مقام کے رفقا آپ کے غلام عبداللہ وہب بن کلبی یہ ان کی شادی کو 17 یا 18 دن ہوئے تھے کربلا کے قریب رہتے تھے یہ قافلے میں آ ملے تھے ان کو پتہ چلا کہ یہ ظالموں نے ان کو گھیر لیا ہے
انہوں نے کہا حسین میں آپ کے نام پر جان دینا چاہتا ہوں، اور آپ کی بیوی نے بھی کہا کہ مجھے بھی لاٹھی دو، میں بھی لڑنا چاہتی ہوں، اور آپ نے فرمایا کہ مصطفیٰ کی شریعت میں عورت جہاد نہیں کر سکتی، مرم پٹی ہو سکتی ہے، آپ اس میں شامل نہیں ہو سکتے، اس لیے وہ بھی رک گئی، ورنہ وہ بھی تیار تھی۔ وہب بن عبداللہ کلبی نے شہادت کا جام نوش کیا، حضرت حر نے شہادت کا جام نوش کیا، پھر غلاموں نے جام نوش کرتے ہوئے آل اطہار کی جب باری آئی تو سب سے پہلے حضرت قاسم اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے میدان کے اندر اترے، تو قاسم کو امام علی مقام نے روکا، فرمایا آپ میرے بھائی کی نشانی ہو، آپ کو دیکھتا ہوں تو امام حسن پاک یاد آ جاتے ہیں، بیٹے آپ رہو۔ ان کی نسبت بی بی سکینہ سے ہوئی تھی، لیکن مہندی ویدی نہیں تھی، بس یہ یاد کرنا، مہندی کا سلسلہ نہیں تھا، نسبت ہوئی سی بی بی سکینہ سے۔ امام حسن کے لال جن کا نام امام قاسم تھا، امام حسین کو بڑے پیارے تھے، بھتیجا بھی بیٹا ہوتا ہے، آپ نے ان کو روکا، وہ نہیں روکے، میدان کربلا میں اجازت جانے کی لے لی۔ جب امام قاسم میدان میں گئے تو ادھر سے جب یزیدیوں نے دیکھا تو حیرت میں پڑ گئے، اتنا حسین، اتنا خوبصورت، اتنا چمکتا دمکتا ہوا چہرہ، یہ کون ہے؟ فرمایا ہم اہل بیت میں سے ہیں، ہم اہل بیت ہیں، میں علی کا لال ہوں، امام حسن کا بیٹا ہوں، امام حسین کا غلام ہوں۔ یہ عربی میں ترجمہ اردو میں کر رہا ہوں، میں حسین کا غلام ہوں اور میں آقا حسین پر جان دینے کے لیے آیا ہوں، میں نے جان دینی ہے، اگر کسی میں ہمت ہے تو سامنے آئے۔ ابن سعد نے کہا ارزق سے، ارزق تم سب سے بڑے بہادر ہو، اس کا مقابلہ کرو۔ اس نے کہا جی یہ بچہ ہے اور میں بچے کے سامنے جاؤں، میرے بیٹے جو کھڑے ہیں 4، میرا بیٹا چلا جائے گا۔ جب ایک بیٹا گیا تو ایک بیٹے کو فنار کر دیا آپ نے، دوسرا گیا تو دوسرے کو آپ نے فنار کیا، تیسرا گیا تو تیسرے کو فنار کیا، چوتھا گیا تو چوتھے کو فنار کیا۔ اب ارزق اپنے بیٹوں کا انتقام لینے کے لیے دوڑا، جب میدان میں آیا تو ارزق کو بھی آپ نے فنار کر دیا۔ امام قاسم نے تینوں کو، چاروں کو قتل کرنے کے بعد امام قاسم نے دیکھا کہ میرا مقابل کرنے والا اب کوئی ایک نہیں آیا۔ اس وقت دستور تھا جنگ کا کہ ایک مقابلے میں آتا تھا، ان لوگوں نے چال چلی تو چاروں طرف سے آپ کو گھیر لیا۔